نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ اور الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خیر عافیت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اچھی صحت تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل کیا، اور الحمدللہ ہمیں یہ ماہ رمضان جیسی بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ عالم اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا جو مہینہ ہے ماہ رمضان، بے شک میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ناظرین، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم اس ماہ رمضان کی در حقیقت اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی تمام فضیلتوں پہ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں دے کے، دین اسلام میں دے کے، امت محمدیہ پر یہ دے کے کتنا بڑا احسان کیا۔ میرے عزیز، زمانہ پہلے لوگوں کے عمر اللہ کے فضل سے بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے۔ 100 سال کو تو کہا جاتا تھا کہ یہ ابھی جوانی کا عالم ہے، یعنی کہ دیگر 200 سال 300 سال عموماً ایک وقت، ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا جب اتنی عمر کے ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر بہت سارے انبیاء بھی آئے ہیں، اور تمام بہت سارے اللہ کے جو ہیں کہ بندے ایسے ہوئے ہیں جن کی عمر بڑی لمبی ہوتی تھی۔ تو اس دور میں جو ہے کہ یہ ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ نہیں تھا۔ اس دور میں جو ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے وہ عمر بھی کم پڑ جاتا تھا۔ بعض اللہ کے بندے اس قدر عبادت میں رہتے تھے کہ ان کو اپنی یہ عمر کم لگتی تھی، اور وہ دعا کرتے تھے ہمیں اور اگر عمر ہوتی تو میں اور اللہ کی جو ہے کہ عبادت بھی کرتا اور تسبیح بھی کرتا اور جو ہے کہ توحید کی دعوت بھی دیتا۔ توحید کی دعوت میں بھلے ان کو کتنی بھی اذیت اور پریشانی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن کبھی وہ اپنے اس اذیت اور پریشانی سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اور قوت دے کہ میں اور جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر سکوں اور توحید ہر گھر ہر دل تک پہنچا سکوں۔ بہرحال من جملہ مقصد یہ ہے کہ آج اگر امت محمدیہ کی عمر کا اگر اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 70 سال اور 80 سال ہے، ایوریج 100 بھی ہے، 100 سے اوپر بھی ہے، یہ ایک ایوریج۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عمر کا تو کوئی سرٹنٹی ہے نہیں، آج ہم ہیں کل نہیں، ابھی ہم ہیں اگلا پل کیا ہوگا اللہ جانے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے ارد گرد دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جناب ابھی تو ان سے بات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، اور آج ان کے متعلق ایسی خبر، ارے ابھی کل تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے یار، کیا ہو گیا؟ ہاں جناب ایسا ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس کو سن کر ہمیں تعجب تو ہوتا ہے، مگر تکلیف اور افسوس اس بات کی ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم اپنے بارے میں، ہم خود کے بارے میں مزید غور نہیں کرتے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ ابھی تو ہم ہیں، ابھی کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ ہم تو حقیقتاً دیکھا جائے تو اپنی عمر کو پکڑ تو نہیں سکتے، لیکن اپنے سے آگے کے لوگوں کے بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر کے، دولت کو دیکھ کر کے، ان کی ترقی کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو ناحق پریشان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان تک ہم پہنچیں، ان کے برابری میں پہنچیں، ان کے لیول میں پہنچیں، ان کے اسٹینڈرڈ تک کو پہنچیں، اور اسی مقصد میں ہم اپنی عمر یوں پانی کی طرح کہہ لیا جائے کہ بہاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ انداز بھی نہیں کرتے کہ ہم کتنا زندگی میں ہم نے اپنی زندگی گزار لی اور اب ہمارے پاس کیا بچا ہے، اور جو حقیقتاً جہاں ہمیں پہنچنا ہے، جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ہم نے وہاں کے لیے کیا رکھا،
ہمیں وہاں کے اکاؤنٹ میں کون سی کرنسی جو ہے کہ سیو کی ہے, ہمیں وہاں کام آنے والے کون سے عمل کو جو ہے کہ بنا رکھا ہے کہ ہم جب وہاں جائیں تو اس کرنسی کا یعنی کہ اس عمل کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. ہم نہیں سوچتے ہیں. دیکھتے دیکھتے آج انسان 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ عمر کی جو ڈھلان شروع ہو جاتی ہے تو بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے مرض امراض میں انسان جو ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اگرچہ اس وقت اس کو خیال بھی آیا تو اب وہ اس لائق اس قوت کو نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے کہ اللہ کی عبادت کر سکے, یا اس عمل کو جو ہے کہ اس کے جو اصل طریقہ ہے اس کو ادا کر سکے یا اس کو پورا کر سکے جو اسے کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی صحت, اس کی جسمانی قوت اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں کہ اعضاء اس لائق نہیں رہ جاتے اور وہ رکاوٹ بنتے ہیں. اور اس وقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے, یہ تکلیفیں ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں, چاہتے تو ہیں لیکن کیا کریں, ایسی پریشانی ہے ویسی پریشانی. میرے محترم ناظرین, قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے, کیا بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس وقت بہت کم ہے, تمہارے پاس وقت بہت کم ہے, اور جس جگہ پہ تم ہو یہ محض تم کو ایک دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیریڈ ہے, ایک موقع ہے کہ تم تیاری کرو, تم اس میں اپنے اعمال کو, اپنی تلاوت کو, اپنی عبادت کو, اپنے بندگی کو اس مقام تک پہنچا دو کہ جب تم اس جگہ جاؤ جہاں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے وہاں پر تمہارے کام آ گئے. ہمارا قرآن تو یہی کہتا ہے, اور قرآن کہتا ہے یعنی کہ اللہ کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جہاں پر ہو یہ بالکل دھوکے کی جگہ ہے. سن لو, میں تمہیں بتا دیتا ہوں, پھر یہ نہ کہنا کہ تمہیں بتایا نہ گیا, پھر یہ نہ کہنا کہ تمہیں بتایا نہیں گیا. دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جگہ دھوکے کی ہے, اور میں نے تمہیں دی ہے اس لیے کہ تم اس جگہ میں رہ کر کے جو حقیقتاً تمہاری جو جگہ تم نے جانا ہے, جہاں پہنچنا ہے, اس جگہ کی تم تیاری کر لو, اس جگہ کی تم تیاری کر لو. یہ تمہیں وقت ہے میری طرف سے. اوکے, اب ہم اپنے شروع کے الفاظ پہ آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے وقت نہیں, ہم نے اتنی زندگی گزار دی, اب اتنی مشکلات اور پریشانی میں ہوں, کیا کروں؟ ایسے کے لیے اور ایسی امت کے لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ماہ رمضان ایک تحفہ عطا فرما دیا کہ یہ لو, یہ ماہ جو ہے تمہارے لیے تمہارے اس مقام کو پہنچانے میں آسانی ہوگا جس مقام کو تم پہنچنا چاہتے ہو. یعنی کہ اگر کہ تم واقعی میں اگر اس آخرت کی اس جگہ جہاں تم نے جانا ہے اس جگہ کے بہتر کے لیے اگر تم چاہتے ہو تو یہ مہینہ, یہ موقع, یہ تحفہ تو تم اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے ہم نے کہا اور ہمارے رسول نے کہا. اور اگر تم وہ جگہ جہاں تم نے فائنل جانا ہے اس جگہ کے لیے تم کو کچھ نہیں کرنے کا ہے, تم نے سوچ لیا کہ ہم جہنم میں جائیں تو جائیں, تو ٹھیک ہے یہ ماہ بھی گزار دو, جیسے تم نے سالوں گزار دیا ویسے یہ مہینہ بھی گزار دو, ویسے یہ مہینہ بھی گزار دو. اور حقیقتاً یہ ہے کہ ہم کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ماہ گزر جاتا ہے, مہینہ گزر جاتا ہے اور ہم اپنی مغفرت نہیں کروا پاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی جو عظمت اور جو فضیلتیں ہیں, اے اللہ ہم حقیقتاً اتنا کچھ تو نہیں کر پاتے ہیں جتنا کرنا چاہیے, لیکن سب کو درگزر کر کے
تو اپنے اس دی ہوئی فضیلت، اپنے اس وعدے کو ہمیں عطا فرما دے کہ ہم جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم اپنے معاشرے میں رہ کے، اپنے معاملات میں رہ کے جو بھی ہم تلاوتیں کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، اسے تو قبول فرما لے اور اسی میں تو اپنی اتنی رحمت ڈال دے جیسا کہ تو نے اپنا وعدہ کیا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، یہ ماہ رمضان اللہ ہم سب کے لیے مبارک کرے اور ہم سب کو اس میں بہتر سے بہتر تلاوت عبادت کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین، اور قوت دے، ہم سب کو قوت دے کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، آمین ثم آمین۔ برادران، ہم لوگ آتے ہیں اپنے مقصد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار سورہ مبارکہ پر کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اس سے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے، آمین، اور اس کے وسیلے سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ہدایت سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ سورہ ابراہیم پر تھے اور تقریباً سورہ ابراہیم کی اب آخری چند آیتیں بچی ہیں۔ ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 تک پر غور و فکر کیے تھے۔ انشاءاللہ اب 49 سے شروع کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے دوستوں، اللہ کہتے ہیں کہ آپ گناہ گاروں کو دیکھیں گے زنجیروں میں۔ ہم لوگ اس آیت پر آتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوگی، مگر ہم لوگ پچھلے پارٹ کے آخر کے چند آیت یعنی کہ اس سے پہلے کی چند آیت پر غور کرتے ہیں، یعنی کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور 42 سے ایک بار دہراتے ہوئے ہم اپنے 49 پر آئیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، 42 میں آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے، اللہ کے خدا ہونے سے انکار کرتا ہے، اللہ کے کلام سے انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تمام احکامات سے نظر انداز ہو کر وہ کچھ بھی اپنے عمل کر رہا ہے، تو ہر حال میں ایسا شخص ناانصاف اور وہ بالکل کفر پر ہے۔ یعنی کہ مالک کائنات، جس نے پورے کائنات کو بنایا، تمام طریقے کے تمام جو ہے کہ فضیلتیں دی، تمام فائدے کی چیزیں عطا فرمایا، تمام نعمتیں بخشا اور ہمیں تمام طرح کا نصیحتیں عطا فرمایا، ہمارے مدد کے لیے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، پھر اپنے یہاں تک کہ اپنے کلام کو بھی ہمارے تک بھیجا۔ اب ہم ان سب کو چھوڑ کے اپنے طریقے پہ جی رہے ہیں، یا جینے لگے، یا جی لیے، یا جیے جا رہے ہیں، تو ایسا شخص بالکل اللہ کے نظر میں ناانصاف ہے۔ یعنی کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ناانصاف والا عمل کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کسی دکان پہ گئے اور ہم نے غلہ لے لیا، دکان والے نے ہمیں غلہ دے دیا، اب ہم نے جو ہے کہ اس کی قیمت کو ادا نہ کیا، ہم نے اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا،
ہم اس حالت سے فائدہ اٹھانے لگے. وہ دکان والا نے یہ سوچا کہ چلو جائیں دو, وہ کچھ مہربانی کر کے آپ سے